تم نے میرے بھائی کی سانسیں چھینی ہے ڈاکٹر زویا، اب تمہاری ہر سانس میری مرضی کے محتاج ہوگی، سالار خان نے اس کے چہرے پر نکاح نامہ پھینکتے ہوئے کہا۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، وہ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ سالار نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ حادثہ ہو یا قتل، موت کا بدلہ موت ہوتا ہے، مگر میں تمہیں ماروں گا نہیں، بلکہ اپنی بیوی بنا کر روز تڑپاؤں گا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کی سفید اور جراثیم سے پاک فضا میں اس وقت موت کا سا سکوت جاری تھا، اور صرف ای سی جی مشین کی ایک لمبی اور مسلسل پیپ کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ زندگی کی بازی ہار دی گئی ہے۔ ڈاکٹر زویا کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا نشتر کانپ رہا تھا، اور اس کے سفید دستانے سرخ گرم خون میں لت پت تھے، جو ابھی ابھی اس نوجوان کے جسم سے بہہ نکلا تھا، جس کی زندگی بچانے کے لیے وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سامنے پڑے ہوئے سکندر کے ساکت وجود کو دیکھا، جس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں اور جن میں اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ زویا نے ایک گہری اور لرزتی ہوئی سانس لی اور اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو بازو سے پوچھتے ہوئے نرس کی طرف دیکھا، جو خود بھی خوف زدہ تھی۔ ٹائم آف ڈیتھ 8:40۔ زویا کی آواز اس کے اپنے کانوں میں کسی اجنبی کی طرح گونجی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک موت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ باہر کھڑے اس طوفان کو دعوت دینے کے مترادف ہے جس کا نام سالار خان ہے۔ زویا نے ماسک اتارا اور بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر کوئی عام مریض نہیں تھا، بلکہ اس شہر کے سیاہ و سفید کے مالک اور خوف کی علامت سالار خان کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا الیکٹرک دروازہ کھلا، باہر کا منظر کسی میدان جنگ سے کم نہ تھا۔ ہسپتال کی راہداری مسلح گارڈ سے بھری ہوئی تھی، اور ان سب کے درمیان وہ شخص کھڑا تھا جس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا اور جس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ دیواریں بھی لرز جائیں۔ سالار خان نے زویا کو باہر آتے دیکھا تو اس کی عقابی نگاہیں فوراً زویا کے خون آلود دستانوں پر جم گئیں۔ زویا نے نظریں جھکا لی اور اس کی ہمت جواب دے گئی، ہم ہم اسے نہیں بچا سکے سالار صاحب، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اور زویا کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا، ایک دھاڑ گونجی، اور اگلے ہی لمحے سالار نے زویا کی گردن دبوچ لی تھی اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زویا کا دم گھٹنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ سالار کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور اس کا چہرہ شدید غضب سے تمتما رہا تھا۔ تم نے مارا ہے اسے، تم نے میرے بھائی کی سانسیں چھینی ہیں ڈاکٹر زویا۔ سالار کی آواز میں درد اور غصے کا ایسا امتزاج تھا کہ وہاں موجود ہسپتال کا عملہ اور گارڈز بھی سہم گئے۔ زویا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سالار کے فولادی بازو کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بے سود تھا۔ اس نے بمشکل کھڑکھڑاتی آواز میں کہا، یہ ایک حادثہ تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ سالار نے اسے حقارت سے دیکھا اور ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ زویا گھٹنوں کے بل گری اور زور زور سے کھانسنے لگی۔ اس کا سانس بحال ہو رہا تھا، مگر خوف اس کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا۔ سالار نے جھک کر اس کا جبڑا اپنی مضبوط انگلیوں میں جکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، حادثہ ہو یا قتل، میرے قبیلے میں موت کا بدلہ موت ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، مگر میں تمہیں اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا۔ سکندر کی موت تو ایک لمحے میں ہو گئی، مگر تم ہر لمحہ مرو گی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ سالار نے سیدھے ہو کر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، اٹھاؤ اسے۔ یہ حکم سنتے ہی 2 مسلح آدمی آگے بڑھے۔ زویا چیخی، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ قانون کے خلاف ہے، پولیس آ جائے گی۔ سالار ایک طنزیہ اور وحشیانہ ہنسی ہنسا جس نے زویا کے وجود میں جھرجھری پیدا کر دی۔ قانون؟ تم شاید بھول گئی ہو، تم کس کے علاقے میں کھڑی ہو؟ یہاں قانون وہ ہے جو سالار خان کی زبان سے نکلے۔ اگر کسی نے تمہیں روکنے کی کوشش کی تو میں یہ پورا ہسپتال مریضوں سمیت راکھ کر دوں گا۔ زویا کو اس کی بات پر پورا یقین تھا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی دیوانگی دیکھ سکتی تھی۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی اور چیخ رہی تھی، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے بوڑھے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔
مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ سالار نے آگے بڑھ کر اسے خود بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کی راہداری سے باہر لے جانے لگا۔ عملہ پتھر کی مورت بنا سب دیکھ رہا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ سالار کا راستہ روک سکے۔ زویا کے سفید کوٹ کے بٹن ٹوٹ چکے تھے اور اس کے جوتے فرش پر رگڑ کھا رہے تھے۔ باہر گڑی کالی سیاہ لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اور اسے کسی جانور کی طرح پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا گیا۔ سالار خود اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی کے پہیے چیختے ہوئے ہسپتال کے احاطے سے نکل گئے۔ گاڑی میں موت کا سا سکوت تھا۔ زویا ایک کونے میں دبکی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی، جبکہ سالار کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں اور اس کے جبڑے کی نسیں تنی ہوئی تھیں۔ اس نے زویا کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، اپنے آنسو بچا کر رکو ڈاکٹر، ابھی بہت رونا ہے تمہیں۔ زویا نے لرزتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ویرانہ تھا جس نے زویا کا دل دہلا دیا۔ جہنم میں، جہاں اب تم میری قید میں رہو گی۔ زویا کے اعصاب جواب دے گئے تھے اور خوف اور صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر سیٹ پر ڈھلک گئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے کے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ہسپتال میں نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑے اور قدیم طرز کے کمرے میں موجود تھی، جس کی چھتیں بہت اونچی تھی اور دیواروں پر لکڑی کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ فانوسی مدھم روشنی کمرے میں پر اسراریت پھیلا رہی تھی۔ زویا ہڑبڑا کر اٹھی تو اسے احساس ہوا وہ زمین پر بچھے قالین پر پڑی ہے اور اس کے سامنے چند خواتین کھڑی ہیں جن کے چہروں پر شدید نفرت اور غصہ تھا۔ ان کے درمیان ایک بزرگ خاتون تھی جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھوں میں انتقام کی آگ۔ یہ سالار کی دادی بیگم جان تھی۔ یہی ہے وہ منحوس سایہ جس نے ہمارے گھر کا چراغ گل کر دیا۔ بیگم جان کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ زویا سہم کر پیچھے ہٹی۔ دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ پاس کھڑی سالار کی والدہ نے آگے بڑھ کر زویا کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا، جس کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ فرض؟ تم نے ہمارے سکندر کو کاٹ کر رکھ دیا اور کہتی ہو فرض نبھا رہی تھی۔ سالار، تم اسے زندہ کیوں لائے؟ اسے وہیں دفن کیوں نہیں کر دیا؟ زویا نے سر اٹھا کر دیکھا تو دروازے کے پاس سالار خان کھڑا تھا، جو سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور دھوئیں کے بادلوں کے پیچھے اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا اور زویا کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک زویا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ مارنا بہت آسان سزا ہے بیگم جان۔ اس کی آواز مدھم لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ موت تو درد کو ختم کرتی ہے، مجھے اس سے درد دینا ہے۔ میں اسے ماروں گا نہیں، بلکہ ایک ایسی زندہ لاش بناؤں گا جو روز سانس تو لے مگر جی نہیں سکے گی۔ زویا نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ مجھے جانے دیں، میں قسم کھاتی ہوں میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ سالار نے جھک کر اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا اور ایک جھٹکا دیا جس سے زویا کی چیخ نکل گئی۔ تمہاری قسموں کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ تیاری کرو ڈاکٹر زویا، آج تمہاری زندگی کی آخری رات ہے جو تم اپنی مرضی سے گزار رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے ملازمہ کو حکم دیا، اسے تیار کرو، نکاح خواہ آنے والا ہے۔ یہ الفاظ زویا پر کسی بم کی طرح گرے۔ نکاح؟ کس کے ساتھ؟ نہیں، میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ سالار نے گہری سانس لی اور اپنی جیب سے موبائل فون نکالا۔ اس نے اسکرین پر کچھ ٹیپ کیا اور موبائل زویا کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر دیکھ کر زویا کا خون خشک ہو گیا۔ وہ ویڈیو کال تھی جس میں اس کے بوڑھے والد اور بیمار والدہ اپنے گھر کے لاؤنج میں زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے سروں پر دو مسلح نقاب پوش بندوقیں تھانے کھڑے تھے۔ زویا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، ابو، امی! وہ چھیننے کے لیے لپکی فون، مگر سالار نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ایک دستخط کر ڈاکٹر زویا، صرف ایک دستخط، اور میں تمہارے والدین کو بخش دوں گا، ورنہ اگر تم نے انکار کیا تو میں اسی فون پر لائیو دیکھوں گا کہ کیسے ان کی کھوپڑیاں اڑائی جاتی ہیں۔ زویا کا وجود پوری طرح کانپ رہا تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس نے نفرت اور بے بسی سے سالار کو دیکھا جو اس وقت اسے دنیا کا سب سے ظالم شخص لگ رہا تھا۔ آپ انسان نہیں، درندے ہیں، سالار نے سرد مہری سے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، اب فیصلہ تمہارا ہے، سہاگن بننا ہے یا یتیم۔ زویا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور سر جھکا دیا۔ میں تیار ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئے اور ماحول میں خوشی نہیں بلکہ سوگ کا سماں تھا۔ زویا اسی خون آلود سفید کوٹ اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں بیٹھی تھی جو اس کی بربادی کی نشانی تھے۔
مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور جب زویا سے اجازت مانگی تو اس کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ سالار نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا جہاں پستول موجود تھا۔ زویا نے بند آنکھوں سے اپنے والدین کا چہرہ سوچا اور ایک مردہ آواز میں کہا، قبول ہے۔ جیسے اس نے کاغذ پر کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے، سالار نے نکاح نامہ کھینچ لیا اور زویا کے چہرے پر دے مارا۔ مبارک ہو بیگم سالار خان، اب تم میری ہو، میری قید میں اور میری ملکیت۔ اسی لمحے باہر حویلی کے صحن سے شدید فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ یہ خوشی کی فائرنگ نہیں تھی، بلکہ یہ سالار خان کا اعلان تھا کہ اس نے اپنا انتقام لے لیا اور اپنی شکار کو پنجروں میں چٹ کر لیا۔ زویا نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ سالار اسے اپنی فتح مند نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونی چمک تھی جو کہہ رہی تھی، یہ تو بھی شروعات ہے، کھیل تو اب شروع ہوا۔ اور ڈاکٹر زویا کو بھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی کے اس وسیع اور اس کمرے کا دروازہ ایک بھاری اور دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ بند ہوا، اور کنڈی لگنے کی آواز نے زویا کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی اور اس کا پورا وجود بہد مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ باہر ہونے والی فائرنگ کا شور تھم چکا تھا، مگر اب اس کمرے میں ایک ایسا طوفان داخل ہو چکا تھا جس کی خاموشی باہر کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ سالار خان دروازے کو مقفل کرنے کے بعد انتہائی آہستگی سے پلٹا، اور اس کے قدموں کی چاپ قیمتی ایرانی قالین پر ابھرنے کی بجائے اس کی موجودگی کے احساس کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ زویا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر لپیٹ لیے، گویا وہ خود کو اس شخص کی نظروں کی تپش سے بچانا چاہتی ہو جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ کمرے میں خوشبوؤں کا ایک عجیب امتزاج تھا، جس میں مہنگے کولون کی مہک کے ساتھ سگار کے تمباکو کی ایک تلخ سی بو شامل تھی جو سالار خان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ سالار نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کھولی اور اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے زویا کے قریب آیا۔ اس کی نظریں زویا کے جھکے ہوئے سر اور لرزتے ہوئے شانوں پر جمی ہوئی تھیں، جہاں اس کے سفید کوٹ پر لگا ہوا خون اب خشک ہو سیاہ پڑ چکا تھا۔ آنکھیں کھولو ڈاکٹر زویا۔ سالار کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں حکم کی ایسی سختی تھی کہ زویا کو لگا اگر اس نے تعمیل نہ کی تو چھت اس پر آ گرے گی۔ اس نے کانپتی ہوئی پلکوں کو اٹھایا تو سامنے سالار کا دیو ہیکل وجود دیوار کی طرح حائل تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی وحشت تھی جو زویا کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ زویا پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ میرے پاس مت آئیں پلیز۔ زویا کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ سالار کے لبوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر زویا کے سر کے قریب رکھا اور جھک کر اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں زویا کے چہرے کو چھونے لگیں۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس ہاتھ سے ڈر لگ رہا ہے جس نے ابھی تمہاری آزادی چھینی ہے، یا اس انسان سے ڈر لگ رہا ہے جسے تم نے بھائی کے جنازے پر کھڑا کیا تھا؟ سالار نے اچانک زویا کے جبڑے کو سختی سے اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سالار کی انگلیوں کو بھگو رہے تھے، مگر اس کے پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہاری یہ خوف زدہ ہرنی جیسی آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو ایک شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کرتا ہے۔ سالار نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا اور کمرے میں لگے ہوئے قد آدم آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر آؤ۔ زویا اپنی جگہ سے ہل نہ سکی تو سالار نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ دونوں اب آئینے میں نظر آ رہے تھے۔ زویا کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ زرد تھا، جبکہ سالار اپنی شاندار بلیک شیروانی میں ایک مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ سالار نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اپنی شکل دیکھو زویا، تم خوبصورت ہو، بہت خوبصورت ہو، شاید اس شہر کی سب سے حسین لڑکی، مگر میرے لیے تم اس وقت دنیا کی سب سے مکروہ چیز ہو، کیونکہ تمہارے ان ہاتھوں پر میرے بھائی کا خون ہے۔ زویا سسک پڑی۔ میں نے نہیں مارا، خدا گواہ ہے، میں نے نہیں مارا۔ سالار نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، جس سے زویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہاری یہ صفائیاں بیکار ہیں
سنو زویا، میں نے تم سے نکاح ضرور کیا ہے، مگر تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا۔ تم اس کمرے میں رہو گی مگر ایک قیدی بن کر۔ میں تمہیں چھو کر اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گا، کیونکہ تم میرے بھائی کی قاتل ہو، اور قاتل سے محبت نہیں کی جاتی، صرف نفرت کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر سالار نے اسے آئینے کے سامنے سے ہٹایا اور کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہاری جگہ ہے، اس بیڈ پر سونے کا خواب بھی مت دیکھنا، کیونکہ وہاں صرف سالار خان سوتا ہے۔ زویا کو ایک عجیب سی راحت ملی کہ سالار اس کے قریب نہیں آئے گا، مگر ساتھ ہی اس کی تذلیل نے اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر قالین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اس رات کمرے میں خوفناک خاموشی چھائی رہی۔ سالار بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا، جبکہ زویا ٹھنڈے فرش پر اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سالار خان سو نہیں رہا، بلکہ کروٹ بدل کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے فرش پر سکڑی ہوئی پڑی تھی، اور اس کے دل میں انتقام کے آگ کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی خلش بھی پیدا ہو رہی تھی، جیسے وہ غصے کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زویا کی زندگی اسی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی اور پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے لون کو تکتی رہتی، جہاں پہرے داروں کا سخت پہرا تھا۔ سالار کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی سرد تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیار ہوتا اور رات کو دیر سے واپس آتا۔ زویا کو کھانا کمرے میں ہی دیا جاتا اور نوکرانیوں کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ زویا کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، مگر اس کی خوبصورتی میں ایک دردناک کشش پیدا ہو گئی تھی جو سالار کو اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر وہ اپنی انا کے حصار میں بند تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت زویا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک حویلی کے نچلے حصے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی دل خراش تھیں کہ زویا سے رہا نہ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جو اتفاق سے کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ صفائی والی ماسی ابھی باہر نکلی تھی۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر سالار کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی، مگر وہ ایک ڈاکٹر تھی اور کسی کی چیخیں سن کر بیٹھنا اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ وہ ننگے پاؤں کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے صحن میں پہنچی۔ وہاں ملازمین کا ایک ہجوم تھا اور درمیان میں حویلی کی پرانی ملازمہ ریشما اپنے 5 سالہ بچے کو گود میں لیے بہن کر رہی تھی۔ بچہ نیلا پڑ رہا تھا اور اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ ہائے، کوئی بچاؤ میرے لال کو، یہ مر جائے گا، صاحب جی کو بلاؤ۔ ریشما کی آواز میں ممتا کا درد تھا۔ زویا نے ہجوم کو چیرتے ہوئے راستہ بنایا۔ ہٹو، پیچھے ہٹو سب۔ زویا کی آواز میں وہی پرانی ڈاکٹر والی گرج تھی۔ سب اسے دیکھ کر سہم گئے اور راستہ چھوڑ دیا۔ زویا نے فوراً بچے کو ریشما کی گود سے لیا اور زمین پر سیدھا لٹایا۔ اس نے بچے کی نبض چیک کی جو بہت ڈوب رہی تھی۔ بچے نے کوئی چیز نگل لی تھی جو اس کی سانس کی نالی میں پھنس گئی تھی۔ زویا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری طاقت سے بچے کے پیٹ کو دبا رہی تھی تاکہ پھنسی ہوئی چیز باہر آ سکے۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس وقت وہ ایک قیدی نہیں بلکہ ایک مسیحا تھی جو موت کے منہ سے زندگی چھیننے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سانس لو بچے، سانس لو، زویا بڑبڑا رہی تھی، مگر بچہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ریشما زویا کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی، میری جان لے لو بی بی جی، مگر میرے بچے کو بچا لو۔ اور زویا کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر بچے کو الٹا کیا اور اس کی کمر پر زور سے تھپکی دی۔ اچانک بچے کے منہ سے ایک پلاسٹک کا ٹکڑا باہر نکلا اور اس نے ایک زوردار سانس لی اور پھر رونے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز وہاں موجود ہر شخص کے لیے زندگی کا پیغام تھی۔ زویا نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کئی دنوں کے بعد آئی تھی۔ شکر ہے خدایا، تو نے میری لاج رکھ لی۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اسی لمحے سے اپنے اوپر ایک بھاری سایہ محسوس ہوا اور فضا میں وہی مخصوص سگار کی بو پھیل گئی۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سالار کھڑا تھا جو نہ جانے کب سے وہاں موجود تھا اور یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھوں میں آج وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا سکوت اور حیرت تھی۔ وہ اپنی ان آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ قاتل سمجھتا تھا، مگر آج اس کے وہی قاتل ہاتھ ایک غریب کے بچے کو زندگی دے چکے تھے۔ سالار کی نظریں زویا کے پسینے سے بھیگے چہرے اور اس کے سینے سے لگے ہوئے بچے پر جمی تھیں۔ زویا ڈر کے ماری کھڑی ہو گئی اور بچے کو ریشما کے حوالے کیا۔ وہ بچہ مر رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ زویا نے لرزتی ہوئی آواز میں صفائی دی۔ سالار نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور باقی ملازمین کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا۔
سین میں اب صرف وہ دونوں رہ گئے تھے اور بچے کے رونے کی مدھم آواز دور جا رہی تھی۔ سالار زویا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی نگاہیں زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم نے میری اجازت کے بغیر کمرے سے نکلنے کی جرت کیسے کی؟ سالار کا لہجہ سخت تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی۔ زویا نے نظریں جھکا لیں۔ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، مگر میں ایک ڈاکٹر ہوں، کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ سالار نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زویا کے چہرے پر لٹکی ہوئی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ زویا اس کے لمس پر کانپ اٹھی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ عجیب قاتل ہو تم ڈاکٹر زویا۔ سالار کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی در آئی جس کے مزاج کے خلاف تھی۔ ایک بھائی کو مارتی ہو اور دوسرے کے لیے مسیحا بن جاتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے نفرت کروں یا… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر زویا کی طرف بڑھایا۔ اپنا پسینہ صاف کرو، تم اس وقت بہت بری لگ رہی ہو۔ اپنا پسینہ صاف کرو، تم اس وقت بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا، تعریف کو تجلیل میں چھپانے کا۔ زویا نے حیرت سے وہ سفید رومال تھام لیا۔ سالار پلٹا اور جاتے جاتے رکا۔ آج کے بعد تم حویلی کی لائبریری جا سکتی ہو، کمرے میں بند رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا چلا گیا اور زویا اس سے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ کیا اس پتھر دل انسان کے اندر بھی کوئی دل دھڑکتا ہے؟ زویا نے اس رومال کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا جس سے سالار کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد سالار کے رویے میں ایک خاموش تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اب بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا مگر اس کی نظروں میں وہ کاٹ نہیں رہی تھی۔ زویا کو اب دن میں چند گھنٹے لائبریری جانے کی اجازت تھی۔ یہ لائبریری حویلی کے ایک پرسکون حصے میں تھی جہاں سالار اکثر اپنا وقت گزارتا تھا۔ وہاں ہزاروں کتابیں تھیں جو زویا کے لیے واحد سہارا بن گئی تھیں۔ ایک شام زویا لائبریری میں موجود تھی اور طب کی کچھ پرانی کتابیں دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر الماری کے ایک سب سے اوپر والے خانے میں پڑی ایک فائل پر گئی جس پر سرخ روشنائی سے خفیہ لکھا ہوا تھا، تجسس انسانی فطرت ہے۔ اور زویا تو ویسے بھی ایک ڈاکٹر تھی جو چھپی ہوئی بیماریوں کو ڈھونڈنے کی عادی تھی۔ اس نے اسٹول پر چڑھ کر وہ فائل اتاری اور اسے کھولا۔ فائل کے پہلے ہی صفحے پر سکندر کی تصویر لگی تھی اور اوپر لکھا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ، پرائیویٹ لیب۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہ رپورٹ تھی جو اسپتال میں کبھی جمع نہیں کروائی گئی تھی۔ اس نے تیزی سے ورق الٹے اور جب اس کی نظر زہر خوانی کے سیکشن پر پڑی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ سکندر کے خون میں آرسنک اور تھیلیم ریش کی بھاری مقدار پائی گئی تھی جسے پچھلے 6 ماہ سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیا جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ زویا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سکندر کو گولی سے نہیں مارا گیا، اس کا دل فیل ہوا تھا کیونکہ زہر نے اس کے دل کے پٹھوں کو کمزور کر دیا تھا اور یہ سرجری کے دوران ہوا، اسی لیے مجھے لگا کہ یہ میری غلطی ہے۔ زویا کا دماغ چکرا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ سکندر کی قاتل میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، کوئی ایسا جو حویلی کے اندر ہے اور جسے سکندر کے کھانے پینے تک رسائی حاصل تھی۔ زویا ابھی اسی انکشاف کے صدمے میں تھی کہ اچانک لائبریری کا دروازہ کھلا اور سالار خان اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور کندھے پر شال ڈال رکھی تھی۔ زویا کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور کاغذ بکھر گئے۔ سالار کی نظر فوراً زمین پر پڑی، فائل پر گر گئی اور پھر زویا کے زرد ہوتے چہرے پر۔ سالار کی آنکھوں میں ایک دم سے وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زویا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم یہاں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ میں نے تمہیں کتابیں پڑھنے کی اجازت دی تھی، میرے راز کو ریدنے کی نہیں۔ سالار کی آواز میں گرج تھی مگر زویا اس وقت خوفزدہ نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ آپ جانتے تھے؟ زویا نے سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ آپ جانتے تھے کہ سکندر کو زہر دیا گیا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ میں قصوروار نہیں ہوں؟ پھر آپ نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ مجھے پوری دنیا کے سامنے قاتل کیوں کہا؟ زویا نے سالار کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ جواب دے سالار خان، آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی جب آپ جانتے تھے کہ آپ کا بھائی قتل ہوا اور قاتل میں نہیں؟ سالار کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر جذبات کا ایک طوفان تھا جسے وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زویا کے اتنے قریب تھا کہ زویا اس کے دل کی تیز دھڑکن سن سکتی تھی۔ سالار نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زویا کے گال کو چھوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زویا کو نرمی سے چھوا تھا۔ زویا سہم گئی۔ تم بہت گہرائی میں جا رہی ہو ڈاکٹر زویا،
اور گہرے پانیوں میں اکثر لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ سالار کی آواز میں بھاری اور پراسرار تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ اسے زہر دیا گیا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں اگر یہ بات باہر نکلتی تو پولیس کیس بنتا اور لاش کا پوسٹ مارٹم ہوتا اور میرے خاندان کی عزت اچھالی جاتی، اور قاتل وہ اتنا شاطر ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، تو آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا اپنی خاندانی عزت بچانے کے لیے، ایک بے گناہ عورت کی بلی چڑھا دی؟ سالار نے اچانک زویا کو دوبارہ دیوار سے بھینچ لیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ بے گناہ؟ اس حویلی میں کوئی بے گناہ نہیں ہے زویا، نہ تم نہ میں۔ تم ابھی تک زندہ ہو تو صرف اس لیے کیونکہ تم میری قید میں ہو۔ اگر تم باہر ہوتی تو وہ اصلی قاتل اب تک تمہیں مار چکا ہوتا تاکہ سارا الزام تم پر لگا کر کیس ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ، تم میری قیدی نہیں ہو زویا، تم میری پناہ میں ہو، اور جس دن تم یہ راز سمجھ جاؤ گی اس دن شاید تمہیں مجھ سے نفرت کی بجائے محبت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر سالار پیچھے ہٹا اور زمین سے فائل اٹھا کر زویا کے ہاتھ میں دی۔ اسے پڑھ لو، مگر یاد رکھنا یہ راز اس کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے، ورنہ اگلی لاش تمہاری نہیں میری ہوگی۔ سالار مڑا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ زویا دیوار کے ساتھ لگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان ابل آیا تھا۔ سالار خان نے اسے بچایا ہے، یہ قید دراصل ایک حفاظتی اثار ہے۔ زویا کو اچانک سالار کا وہ وحشی روپ ایک نقاب لگنے لگا جس کے پیچھے ایک ایسا شخص چھپا تھا جو اپنے بھائی کے غم میں نڈال تھا اور اپنی دشمن کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہا تھا۔ زویا کے دل میں سالار کے لیے نفرت کی جگہ ایک عجیب سی ہمدردی اور احترام نے لے لی تھی۔ لائبریری میں ہونے والے اس انکشاف کے بعد کہ سالار خان اس کے دشمن نہیں بلکہ اس کے محافظ ہیں، زویا کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی تھی اور اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی، جس میں ایک طرف سالار کا وہ ظالم روپ تھا جس نے اسے اسپتال سے گھسیٹا تھا، اور دوسری طرف وہ سالار تھا جس نے خاموشی سے اسے ہر وار سے بچایا تھا۔ اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے اور موسم نے بھی اپنی کروٹ بدل لی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے اور شام ہوتے ہی حویلی کے دور و دیوار پر تیز بارش کا شور گونجنے لگا۔ یہ بارش کوئی عام بارش نہیں تھی بلکہ طوفانی تھی۔ موسم نے بھی اپنی کروٹ بدل لی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے اور شام ہوتے ہی حویلی کے دور و دیوار پر تیز بارش کا شور گونجنے لگا۔ یہ بارش کوئی عام بارش نہیں تھی بلکہ طوفانی تھی جس نے حویلی کے بڑے بڑے درختوں کو جھکا دیا تھا۔ زویا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں آسمانی بجلی کی چمک ہر کچھ دیر بعد اندھیرے کو چیر دیتی تھی۔ اس کا دل آج بہت اداس اور بے چین تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ اسے بار بار سالار کا خیال آ رہا تھا جو صبح سے حویلی سے باہر گیا ہوا تھا اور موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ زویا نے گہری سانس لی اور کھڑکی کا شیشہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اسے حویلی کے مرکزی دروازے پر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دکھائی دی، اور پھر سالار خان کی کالی لینڈ کروزر اپنے محافظوں کے جھرمٹ میں اندر داخل ہوئی۔ زویا کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، مگر یہ سکون عارضی ثابت ہونے والا تھا۔ سالار گاڑی سے اترا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر تیز قدموں سے برآمدے کی طرف بڑھا۔ اس نے آج سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو بارش کے پانی سے بھیگ چکا تھا۔ زویا نہ جانے کس جذبے کے تحت کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال کی طرف بھاگی۔ شاید وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی یا شاید اس بات کا یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ خیریت سے ہے۔ سالار جیسے ہی ہال میں داخل ہوا اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ اپنی آستینیں فولڈ کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر سیڑھیوں پر کھڑی زویا پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ زویا نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سالار کی آنکھوں میں زویا کو دیکھ کر ایک ایسی چمک آئی جو تھکاوٹ کے باوجود مدھم نہیں ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیڑھیوں کے قریب آیا اور زویا ایک مسحور کن کیفیت میں نیچے اتری۔ آپ اب بھی گئے ہیں؟ زویا نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ سالار نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ بارش بہت تیز ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور کچھ طوفان انسان کو بھگونے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اس کا اشارہ شاید موسم کی طرف تھا یا شاید ان حالات کی طرف جن میں وہ دونوں گھرے ہوئے تھے۔ زویا کی نظریں جھک گئیں۔ میں پریشان ہو رہی تھی، یہ جملہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا
اور جیسے اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار کے قدم رک گئے اور اس نے زویا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میری فکر، اس جلاد کی فکر جس نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ سالار کی آواز میں طنز نہیں تھا بلکہ ایک خوشگوار حیرت تھی۔ زویا نے نظریں اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ قیدی کو اپنے جیلر کی فکر تو ہوتی ہے نا، کیونکہ اگر جیلر نہ ہو تو قیدی لاوارث ہو جاتا ہے۔ سالار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی کھنک تھی جس نے زویا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ تم لاوارث نہیں ہو زویا، جب تک سالار خان زندہ ہے تمہیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک بجلی کڑکی اور پورا حال روشن ہو گیا۔ اسی لمحے سالار کی نظر سامنے کھلی ہوئی کھڑکی کے باہر موجود جھاڑیوں میں ایک عجیب سی حرکت پر پڑی۔ اس کی چھٹی حس جو خطرے کو بھانپنے کی عادی تھی فوراً بیدار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کی لیزر لائٹ کا نشان سیدھا زویا کے سینے پر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی سالار کے ہوش اڑ گئے۔ وقت جیسے تھم گیا۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ زویا ہٹو، سالار نے ایک شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے زویا کی طرف چھلانگ لگائی۔ زویا جو ابھی اس کی طرف مسکراہٹ کے سحر میں تھی کچھ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ٹھا، یہ گولی چلنے کی آواز تھی۔ زویا نے محسوس کیا کہ ایک بھاری وجود اس سے ٹکرایا اور اسے پوری قوت سے فرش پر گرا دیا اور وہ گر گئی۔ سالار کا بھاری جسم اس کے اوپر ڈھال بن کر آ گرا۔ زویا کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، مگر پھر اسے ایک گرم اور چپچپا مادہ اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو اس کے سفید دوپٹے اور ہاتھوں پر سرخ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سالار! زویا کی چیخ نکل گئی۔ سالار نے دانت بھینچ رکھے تھے اور اس کے چہرے پر شدید درد کے تاثرات تھے، مگر اس نے زویا کو چھوڑا نہیں بلکہ مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سالار کی آواز بھاری تھی اور وہ ہانپ رہا تھا۔ زویا نے اس کے کندھے کی طرف دیکھا جہاں سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ گولی زویا کے دل کا نشانہ لے کر چلائی گئی تھی، مگر سالار نے بیچ میں آ کر وہ گولی اپنے بازو اور کندھے کے جوڑ پر کھا لی۔ حویلی میں کہرام مچ گیا۔ گارڈز ادھر آؤ، بھاگ رہے تھے۔ فائرنگ کی جوابی آوازیں آ رہی تھیں، مگر زویا کو دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کی دنیا تو وہ شخص تھا جو اس وقت اس کے اوپر زخمی حالت میں پڑا تھا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف یہ پوچھ رہا تھا کیا وہ ٹھیک ہے۔ زویا کا ڈاکٹر والا ذہن فوراً جاگ اٹھا۔ خوف کی جگہ اب ایک جنون نے لے لی تھی، وہ مسیحا کا جنون جو اپنے مریض کو مرنے نہیں دیتا۔ اٹھائیں انہیں، جلدی کریں، زویا نے گارڈز کو چیخ کر حکم دیا۔ سالار کا وزن بہت زیادہ تھا۔ گارڈز نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سالار کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، مگر اس کی نظریں زویا کے چہرے پر جمی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم ڈرو مت، سالار نے لڑکھڑاتی زبان میں اسے تسلی دی۔ زویا رو رہی تھی، مریض کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ خاموش رہیں آپ، بالکل چپ۔ زویا نے اسے ڈانٹا اور گارڈز کی مدد سے اسے قریبی کمرے کے صوفے پر لٹایا۔ ہسپتال لے جانے کا وقت نہیں تھا اور باہر خطرہ بھی تھا، اس لیے زویا نے وہی علاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، گرم پانی اور صاف کپڑا لاؤ، جلدی۔ زویا نے نوکروں کو بکھایا اور خود سالار کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے سالار کے زخم کو چھوا اس کے ہاتھوں میں ایک غیبی طاقت آ گئی۔ اس نے کینچی منگوا کر سالار کی قیمتی ویسٹ کوٹ اور قمیض کو کندھے سے کاٹ دیا۔ زخم گہرا تھا، گولی گوشت کو چیرتی ہوئی ہڈی سے ٹکرا کر نکل گئی تھی، مگر شریان کے پھٹنے کا خطرہ تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ زویا نے فوراً دباؤ ڈال کر خون روکنے کی کوشش کی۔ سالار درد سے کرا رہا تھا اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ زویا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ زویا! اس نے زویا کا نام پکارا۔ زویا نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں یہی ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ زویا کی آواز میں رندی ہوئی تھی۔ وہ گولی مجھے لگنی تھی، آپ درمیان میں کیوں آئے؟ سالار کے لبوں پر ایک دردناک مسکراہٹ ابھری۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، کیونکہ اگر وہ گولی تمہیں لگتی تو میرا دل بند ہو جاتا اور میں اپنے دل کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سالار کے اس جملے نے زویا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا یہ شخص اس سے صرف ہمدردی نہیں کرتا بلکہ یہ کچھ اور ہے، کچھ بہت گہرا، کچھ ایسا جس کا نام محبت ہے۔ زویا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ آپ پاگل ہیں، بہت بڑے پاگل۔ اس نے جلدی سے اینٹی سیپٹک محلول سے زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ سالار کو شدید جلن ہوئی۔ اس نے مٹھی بھینچ لی اور سر پیچھے صوفے کی پشت پر گرا دیا، مگر اف تک نہیں کی۔ زویا اس کے ہر درد کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اپنے آنسو سالار کے سینے پر گر رہے تھے۔ درد ہو رہا ہے نا؟ بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ زویا بچوں کی طرح اسے بہلا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ وہی سالار خان ہے جس سے پورا شہر ڈرتا ہے۔
اس وقت وہ صرف اس کا مریض تھا اور وہ اس کی مسیحا۔ زویا نے مہارت سے ٹانکے لگانے کا سامان نکالا۔ مجھے کچھ اور کرنا ہوگا ورنہ درد برداشت نہیں ہوگا۔ سلار نے زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، مجھے ہوش میں رہنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ تم محفوظ ہو، بس تم میرا ہاتھ پکڑے رہنا۔ زویا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی ضد کے آگے وہ ہار گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹانکے لگانا شروع کیے اور سالار نے اپنا دوسرا ہاتھ زویا کے دوپٹے کے پلو میں جکڑ لیا۔ ہر ٹانکا لگتے وقت سالار کی آنکھیں سکڑتیں اور اس کے جبڑے کی نسیں ابھرتی، مگر اس کی نظریں مسلسل زویا کے چہرے پر تھیں۔ وہ اس کی آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا اور اس کی تڑپ کو محسوس کر رہا تھا، اور شاید اس درد میں بھی اسے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا کہ آج زویا اس کے لیے رو رہی ہے۔ آج وہ اس سے ڈر نہیں رہی بلکہ اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا زویا، سالار نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارے ہاتھوں سے مجھے درد مل رہا ہے مگر پھر بھی مجھے سکون آ رہا ہے۔ شاید یہی وہ شفا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ زویا نے ٹانکے مکمل کر کے پٹی باندھی اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خدا کے لیے چپ کر جائیں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میری جان نکل گئی تھی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ میں تو اس قید خانے میں مر ہی جاتی۔ سالار نے اپنے سلامت ہاتھ سے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، یہ وعدہ ہے سالار خان کا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہاری طرف اٹھنے والا وار، ہر وار پہلے میرے سینے سے گزرے گا۔ کمرے میں ایک مقدس سی خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کا شور اب بھی جاری تھا مگر اندر محبت کی بارش ہو رہی تھی جس نے نفرت اور غلط فہمیوں کی ساری گرد ڈھو ڈالی تھی۔ زویا نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا مگر آنکھوں میں محبت کا چراغ روشن تھا۔ زویا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پی لیں، آپ کا بہت خون بہہ گیا ہے۔ سالار نے پانی پیا اور پھر زویا کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا۔ آج تم نے میرا قرض چکا دیا ڈاکٹر زویا، میں تمہیں زندگی دی تھی، آج تم نے مجھے بچا لیا۔ زویا نے تڑپ کر کہا، نہیں، آپ نے مجھے بچایا ہے، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے زندگی دی، میں ساری عمر آپ کا یہ احسان نہیں چکا سکوں گی۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، احسان نہیں زویا، محبت میں حساب نہیں ہوتا اور نہ ہی قرض ہوتا ہے، بس قربانی ہوتی ہے۔ لفظ محبت سن کر زویا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے جس لفظ کو سننے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، آج وہ خون اور درد کے درمیان ادا ہو گیا تھا۔ سالار کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، خون کی کمی اور تھکاوٹ سے اسے نیند کی وادی میں لے جا رہی تھی۔ زویا نے اسے سیدھا لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈالا۔ اب آپ سو جائیں، میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ سالار نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ مت جانا، کبھی مت جانا۔ زویا اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور سرگوشی کی، کبھی نہیں جاؤں گی۔ مریض اپنے مسیحا کو چھوڑ کر نہیں جاتے اور نہ ہی مسیحا اپنے مریض کو، یہ ساتھ اب ہمیشہ کا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک سکون مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ زویا وہیں قالین پر بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتی رہی۔ آج اسے اپنے قیدی ہونے پر دکھ نہیں تھا بلکہ فخر تھا، کیونکہ آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی ظالم کی قید میں نہیں بلکہ ایک ایسے محافظ کی پناہ میں ہے جو اس کے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں خوف کا راج ختم ہو گیا اور محبت نے اپنا تخت سنبھال لیا، ایسی محبت جو خون کے رنگ سے لکھی گئی تھی۔ سالار کی آنکھوں میں اب بخار کی تشنگی نہیں بلکہ عشق کا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور وہ راز کھولا جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ نکاح اور یہ قید صرف ایک اتفاق یا انتقام تھا؟ سالار نے مدھم مگر پر اثر آواز میں کہا، نہیں زویا، یاد کرو وہ 2 سال پرانا میڈیکل کیمپ جو ہمارے گاؤں میں لگا تھا۔ تم وہاں سفید کوٹ پہنے مریضوں کو دیکھ رہی تھی اور میں دور کھڑا تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں تب بھی اپنی زندگی کے لیے چن لیا تھا۔ سکندر کی موت نے مجھے توڑ دیا مگر تمہیں اس حویلی میں لانا میری مجبوری اور ضد تھی تاکہ تمہیں اس ظالم دنیا اور اپنے دشمنوں سے بچا سکوں۔ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے زویا مگر میری نیت میں صرف تمہاری حفاظت اور محبت تھی۔ زویا حیران رہ گئی، یہ شخص اسے تب سے چاہتا ہے جب وہ اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور گارڈز نے خبر دی کہ اصلی قاتل یعنی چچا زاد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور قانون نے اپنا راستہ لے لیا۔ سالار نے گہری سانس لی اور زویا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ انصاف مل گیا زویا، میری وجہ سے تم نے بہت دکھ اٹھائے، اب تم آزاد ہو۔
اس قید سے اور اس زبردستی کے رشتے سے تم واپس اپنی دنیا میں جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زویا نے کھلے دروازے کو دیکھا جہاں آزادی اس کی منتظر تھی، اور پھر اس زخمی شیر کو دیکھا جس نے اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ زویا نے آگے بڑھ کر سالار کا ہاتھ واپس تھام لیا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھا دیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، بہت دیر کر دیا آپ نے آزادی دینے میں سالار خان، اب واپس جانے کے سب راستے بند ہو چکے۔ اس نے اپنا سر سالار کے محفوظ سینے پر رکھ دیا، کیونکہ مریض اپنے مسیحا کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے۔ یہ قید اب عمر بھر کی ہے۔ سالار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اور یہی ان کی محبت کی پہلی اور دائمی صبح تھی۔ حویلی کی فضا اب بدلی بدلی سی تھی۔ جہاں پہلے خوف کا پہرا تھا، وہاں اب ایک خاموش اپنائیت نے لے لی تھی۔ سالار خان کا زخم بھر رہا تھا، مگر اس کے دل میں زویا کے لیے جو عقیدت پیدا ہوئی تھی، وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ زویا اب قیدی نہیں، بلکہ اس حویلی کی وہ ملکہ تھی جس کے اشارے پر پورا عملہ تھر تھر کانپتا تھا۔ مگر وہ اب بھی وہی سادہ دل ڈاکٹر تھی جو ہر وقت سالار کی پٹی بدلنے اور اسے دوائیاں وقت پر کھلانے کے پیچھے لگی رہتی۔ ایک شام جب بارش تھم چکی تھی اور لون میں مٹی کی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، زویا سالار کو سہارا دے کر لون تک لائی۔ سالار نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے بالوں میں الجھے ہوئے پانی کے قطروں کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پشیمانی تھی، کیونکہ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس نے زویا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ زویا نے اس کی خاموشی کو بھانپ لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ وہ سب کچھ بھول چکی۔ مگر سالار جانتا تھا کہ ابھی ایک طوفان باقی ہے، اور وہ تھا بیگم جان کا غصہ، جو زویا کو اب بھی اپنے پوتے کا قاتل سمجھتی تھی۔ اسی رات جب حویلی میں سکون تھا، بیگم جان نے زویا کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سالار نے تو اسے معاف کر دیا، مگر وہ اسے کبھی اس گھر کی بہو تسلیم نہیں کریں گی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے فیصلہ کیا وہ اپنی محبت اور خدمت سے اس پتھر کو بھی پگھلا دیں گی۔ بیگم جان کا رویہ زویا کے ساتھ ہر روز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے حویلی کے کاموں میں الجھائے رکھتی اور ہر چھوٹی بات پر اس کی تذلیل کرتی۔ سالار یہ سب دیکھ کر تڑپ اٹھتا، مگر زویا اسے روک دیتی کہ یہ اس کا اور بیگم جان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایک دن حویلی میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جہاں شاہی کے تمام بااثر لوگ مدعو تھے۔ بیگم جان چاہتی تھی کہ سب کے سامنے زویا کو ایک معمولی نوکرانی کی طرح پیش کریں۔ انہوں نے زویا کو حکم دیا کہ وہ تمام مہمانوں کے لیے خود کھانا پیش کرے۔ زویا نے خاموشی سے حکم مانا اور سفید ریشمی لباس میں ملبوس جب وہ حال میں آئی تو سب کی نظریں اس کے حسن اور وقار پر تھم گئیں۔ سالار کی نظریں اپنی بیوی پر جمی تھیں، اور اس کا دل فخر سے بھر گیا جب اس نے دیکھا کہ زویا کتنے سلیقے سے سب کی میزبانی کر رہی ہے۔ اچانک دعوت کے دوران ایک معزز مہمان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ سب گھبرا گئے، مگر زویا نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھائی اور موقع پر ہی اس کی ابتدائی امداد شروع کر دی۔ وہاں موجود ہر شخص حیران تھا کہ سالار خان کی بیوی ایک مسیحا ہے جس نے ایک قیمتی جان بچا لی۔ بیگم جان نے جب لوگوں کی زبان سے زویا کی تعریفیں سنی تو ان کے ماتھے کی شکنیں کچھ کم ہوئیں، مگر ان کی انا اب بھی حائل تھی۔ سالار نے اس رات زویا کا ہاتھ تھام کر اسے بتایا وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تبھی ماضی کا ایک اور باب کھل گیا۔ سکندر کے قتل کی سازش میں گرفتار ہونے والا چچا زاد کا بھائی شاہ نواز بیرون ملک سے واپس آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کی گرفتاری کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ شاہ نواز ایک شاطر انسان تھا۔ اس نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے زویا کے والدین کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ زویا جو اپنے والدین سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، سالار سے ضد کرنے لگی کہ اسے ایک بار اپنے گھر جانے دیا جائے۔ سالار خطرے کو بھانپ رہا تھا، مگر زویا کی آنکھوں کی التجا کے سامنے وہ ہار گیا اور سخت پہرے میں اسے اس کے والدین کے گھر لے گیا۔ وہاں کا منظر بہت جذباتی تھا۔ زویا کے والدین جو اسے مردہ سمجھ چکے تھے، اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر اسی خوشی کے موقع پر شاہ نواز کے آدمیوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ سالار نے زویا کے کمرے میں بند کر دیا اور خود باہر نکل کر تنہا ان درجنوں مسلح آدمیوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ گولیوں کی تھر تھراہٹ سے فضا گونج اٹھی اور زویا کا دل دہل گیا۔ اس نے دیکھا سالار زخمی ہونے کے باوجود شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ زویا نے ہمت جمع کی اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر پولیس کو اطلاع دی اور خود ایک ڈنڈا اٹھا کر سالار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سالار نے جب اپنی نازک بیوی کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا دیکھا تو اس کی طاقت دگنی ہو گئی۔
پولیس کے آنے پر دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، مگر سالار کی حالت غیر ہو رہی تھی کیونکہ ایک گولی اس کے پہلو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ زویا نے اسے سنبھالا اور پہلی بار اسے احساس ہوا اس شخص کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ سالار کو واپس حویلی لایا گیا جہاں بیگم جان اپنے پوتے کی حالت دیکھ کر زاروں قطار ہونے لگیں۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا اگر زویا نہ ہوتی تو سالار آج زندہ نہ ہوتا۔ زویا نے دن رات ایک کر کے سالار کی تیمارداری کی اور اس دوران بیگم جان کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگی کہ وہ سکندر کو تو نہ بچا سکی۔ زویا کے خلوص اور سالار کی زندگی بچانے کے جنون نے بیگم جان کا دل موم کر دیا۔ انہوں نے زویا کا سر چوما اور اسے اس گھر کی اصل بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور سالار نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے اپنے سرہانے زویا اور دادی کو ایک ساتھ دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ ایک پرسکون رات جب چاندنی حویلی کے صحن کو منور کر رہی تھی، سالار زویا کو چھت پر لے گیا اور اسے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی پہناتے ہوئے اپنے عشق کا باقاعدہ اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ زویا، میں نے تمہیں قید کیا تھا مگر اصل میں قیدی تو میں تمہاری محبت کا بن گیا ہوں۔ زویا نے اس کے سینے پر سر رکھا اور کہا، یہ قید میرے لیے اب جنت بن چکی ہے۔ ان کی زندگی میں اب سکون تھا مگر شاہ نواز ابھی مرا نہیں تھا۔ وہ ایک آخری وار کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور اس بار اس کا نشانہ زویا کا وہ ہسپتال تھا جہاں وہ دوبارہ کام شروع کرنا چاہتی تھی۔ سالار نے زویا کو اپنی مرضی سے جینے کی آزادی دے دی تھی مگر وہ اس کے سائے کی طرح حفاظت کر رہا تھا۔ زویا نے دوبارہ ہسپتال جانا شروع کر دیا۔ سالار نے وہاں اپنی بہترین سیکیورٹی تعینات کر رکھی تھی۔ شاہ نواز نے ہسپتال میں ایک دھماکے کا منصوبہ بنایا تاکہ سالار کی ساکھ اور اس کی سب سے پیاری چیز یعنی زویا کو ختم کر سکے۔ جس دن ہسپتال کی نئی ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح تھا، شاہ نواز نے ایک ڈاکٹر کی بیس میں وہاں داخل ہونے کی کوشش کی۔ زویا نے اس کی مشکوک حرکات کو نوٹ کیا اور فوراً سالار کو میسج کر دیا۔ سالار جو قریبی تھا فوراً وہاں پہنچا اور اس سے پہلے کہ شاہ نواز کوئی بڑی تباہی مچاتا، سالار نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا۔ دونوں کے درمیان ایک خونی لڑائی ہوئی جس میں شاہ نواز نے زویا کو ڈھال بنانے کی کوشش کی مگر زویا نے ہمت دکھائی اور سرجیکل نشتر سے اس کے ہاتھ پر وار کر کے خود کو چھڑا لیا۔ سالار نے شاہ نواز کو پولیس کے حوالے کیا اور اسے ایسی سزا دلوائی کہ وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اس واقعے کے بعد سالار اور زویا کی محبت کی داستان پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ سالار نے زویا کے نام پر ایک غریبوں کا ہسپتال تعمیر کروایا جہاں زویا مسیحائی کرتی تھی اور سالار فخر سے اس کو دیکھتا۔ حویلی کے وسیع لون میں سالار اور زویا اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بیگم جان دور بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ زویا نے سالار کی طرف دیکھ کر کہا، کبھی کبھی قید بھی انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہاری مسیحائی نے صرف میری جان نہیں بچائی زویا، بلکہ مجھے ایک انسان بنا دیا۔ ان کی یہ محبت کی قید اب دائمی خوشی میں بدل چکی تھی جہاں نہ کوئی دشمن تھا نہ کوئی خوف، بس ایک مسیحا تھا اور اس کی جنونی محبت کا حصار۔